بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان المبارک سے خوب مستفید ہو رہے ہوں گے اور رمضان المبارک کی برکات سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ بنائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری قوم و ملت کے لیے، ہمارے ملک و قوم کے لیے، ہماری ملک و قوم کے لیے بھی اس رمضان المبارک کو بابرکت مہینہ بنائے۔ تو یہ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ملکی پرندے اور دوسرے جانور۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے مرزا شفیق الرحمان کا تعارف دیکھا تھا۔ آج ہم سبق پڑھنے سے قبل طنز و مزاح کا مفہوم دیکھتے ہیں اور تمثیل نگاری اور پیروڈی کے ذریعے جو مزاح پیدا کیا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے طنز و مزاح کا کچھ مفہوم دیکھا تھا، آج اس کو مزید دیکھتے ہیں۔ اگر ہم طنز و مزاح پر بات کریں تو اردو ادب میں طنز و مزاح کو عموماً یکساں معنوں میں لیا جاتا ہے۔ طنز و مزاح یعنی کہ اس کو ایک معنی کے ایک لفظ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ طنز اور مزاح میں فرق ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی حدود ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثر ایک دوسرے کے متوازی بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کی اپنی اپنی فیلڈ ہیں، لیکن بعض اوقات یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ان کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ دونوں کی جو سرحدیں ہیں، دونوں کی جو حدود ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا، ایک دوسرے سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر طنز کا ہم لفظی معنی دیکھتے ہیں، طنز کسے کہتے ہیں، تو طنز ٹھٹھا یا تمسخر کو کہا جاتا ہے، کسی کا جو مذاق اڑانے کو کہا جاتا ہے، اور جو اشارے کے ساتھ بات کرنے کو طنز کہتے ہیں۔ جبکہ مزاح سے خوش طبعی مذاق یا ظرافت مراد لیا جاتا ہے۔ یہ طنز اور مزاح کے دو الگ الگ جو ان کے لفظی معنی ہیں۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ دونوں کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے اس کو مرکب لفظ کہتے ہیں، مگر یہ مختلف المعانی ہیں، ان کے جو معنی ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق ہے، جبکہ طنز کے معنی ہے تانا یا چھیڑ چھاڑ کے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اردو ادب میں دیکھیں، جو مقبول طنز و مزاح نگار ہیں، مشتاق احمد یوسفی ہے، ابن صفی ہے، ابن ریاض ہے، ابن انشا ہے، پطرس بخاری ہے، اسی طرح رتھ ناتھ سرشار ہے، اور یہ جو اس سبق کے مصنف شفیق الرحمان ہے، یہ اردو ادب کے جو نمایاں طنز و مزاح نگار ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پیروڈی یا تمثیل کے ذریعے جو مزاح پیدا کرنا۔ تمثیل کہتے ہیں مثال کے ساتھ یا جو اشاروں کنایوں میں بات کرنا، کسی لفظ کو حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ اس کے مجازی معنوں کے ذریعے سے جو مزاح پیدا کرنا۔ اور پیروڈی کہتے ہیں کسی کی نقل کر کے، کسی کو الفاظ کو بدل کر جو مزاح پیدا کیا جاتا ہے اس کو پیروڈی کہا جاتا ہے۔ تو اردو ادب میں جو یہ طنز و مزاح یہ صرف نثر ہی میں نہیں بلکہ یہ ہر جو صنف میں موجود ہے، نظم میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح نثری سبق تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، لیکن نظم میں بھی جو طنز و مزاح موجود ہے۔ تو پیروڈی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پیروڈی نقل کرنے کو کہا جاتا ہے کسی ایک شخص کی۔ یہ ایسا لکھنے کا انداز ہے جس میں اس کے سٹائل یا خیالات کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو کسی دوسرے کے حرکات کو جو فنکار یا فن پارے یا طبقے کے جو لکھنے کا انداز ہے اس کی ایسی نقالی کی جاتی ہے جو مذاق اڑانے کی غرض سے کی جاتی ہے۔ اس کی ہم چند ایک مثالیں بھی دیکھتے ہیں کہ پیروڈی کے ذریعے کیسے جو طنز و مزاح پیدا کیا جاتا ہے۔ عبدالحمید عدم یہ ایک شاعر ہیں اردو ادب کے، ان کا ایک شعر ہے جس میں وہ کہتے ہیں: شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں۔ اب کسی نے اس پر جو اس کی پیروڈی کی ہے، اس کے الفاظ کو بدلا ہے۔ شاید وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ،
شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں۔ دیکھیے ایک لفظ کو جو انہوں نے بدلا، اس کو جو لفظی تبدیلی کی ہے، تو شعر بامعنی رہا ہے، شعر کے معنی میں فرق نہیں پڑا، بے معنی نہیں ہوا۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پڑھنے والا قاری ہے اس کے ہونٹوں پر جو ہنسی بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ مختصر سی اس کا جو پیروڈی کے ذریعے اور جو تمثال نگاری کے ذریعے جو مزاح پیدا کیا جاتا ہے اس کی تھوڑی سی جو وضاحت ہے۔ اب ہم آتے ہیں پرندوں کے اور جانوروں کی طرف۔ تو تمام جو روئے زمین پر پائے جانے والے پرندے اور جانور ہیں، ان کی اپنی اپنی حرکات و سکنات ہیں، اور اپنے وہ ان حرکات و سکنات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور جب کسی انسان میں وہ حرکات پائے جائیں تو جو اس انسان کو بھی ان سے کے ساتھ جو تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بہت زیادہ بول رہا ہو تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ شاید اس نے کوے کھائے ہیں، کیونکہ کوا جو ہے وہ بہت زیادہ بولتا ہے، اس وجہ سے اس کو یا کوئی بہت زیادہ نکتہ چینی کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ منکار درازی کرنا، یعنی کہ چونچ مارنا۔ جیسے پرندے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زمین پر یا جہاں بیٹھا اس وہاں پر چونچ مارتا رہتا ہے۔ تو یہ پرندے کی عادت ہے، یہ پرندوں کی عادات ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بہت بہادر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے۔ اب یہ شیر تو نہیں ہے، لیکن اس میں چونکہ شیر جیسی جو خصوصیات ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو شیر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، اور اس کی جو عادات ہیں اس کے ساتھ جو اس کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اور تمام جانور اور پرندے جو ہیں وہ اپنی اپنی عادات کی وجہ سے، اپنے اپنے عادات سے پہچانے جاتے ہیں۔ ان کی جو مخصوص عادات ہوتی ہیں وہی ان کی شناخت ہوتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس کا جو تعارف، جو سبق میں کے اہم نکات جو تھے وہ ہم نے بیان کیے۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلے شفیق رحمان نے کوے کا ذکر کیا کہ کوے کس طرح جو کوے سے مزاح پیدا کیا ہے، یہاں پہ ہم آج دیکھتے ہیں۔ کوا گرامر میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو پہلا فکر ہے اس میں وہ کہتا ہے کوا ہمیشہ گرامر میں مذکر استعمال ہوتا ہے۔ کبھی ہم نے کوی نہیں کہا، کوا ہی ہمیشہ جب بھی جو بات کی جاتی ہے کوا ہی بول کر بات کی جاتی ہے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے، ایسا موڈ جو ویسے بھی کوئی خاص اچھا نہیں ہوتا۔ کوا گا نہیں سکتا، کوشش بھی نہیں کرتا، وہ کائیں کائیں کرتا ہے۔ کائیں کائیں کے کیا معنی ہے؟ میرے خیال میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کوے کالے ہوتے ہیں، برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بہت مشکل ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے باشندے اس سے کہیں چھوٹے اور مختصر کوے پر کانے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوا جو صبح کے وقت موڈ خراب کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ صبح انسان اٹھتا ہے تو اس کا موڈ پہلے ہی کچھ اچھا نہیں ہوتا، کچھ خاص نہیں ہوتا، اور کوے کی جو بدی سی آواز ہے اس سے مزید اس کا جو موڈ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کوا گا تو سکتا نہیں ہے، اور گانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، وہ صرف کائیں کائیں کرتا ہے، اور کائیں کائیں کا کیا مطلب ہے یہ کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور اسی طرح جو کوے کی اقسام کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوے جو ہے کالے ہوتے ہیں میدانی علاقوں میں، اور برفانی علاقوں میں سفید یا سفیدی مائل کوا نہیں پایا جاتا۔ یعنی کہ ہمارا یہ خیال ہی ہے کہ جو میدانی علاقوں میں سفیدی مائل کوا پایا جاتا ہے۔ اور کوا سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ اب ہمیں کیا پتا کوا جو سیاہ کیوں ہوتا ہے؟ اور یہ تو یہ وہی بات ہے کہ جو اگر یہ کہا جائے کہ انسان کھاتا کیوں ہے، تو یہ انسان کی بنیادی صفت ہے، اور کوے کا سیاہ ہونا یہ بھی اس کی بنیادی خصوصیت یہاں سے ہے۔ پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا اور وزنی ہوتا ہے۔ میدان کے جو پہاڑوں پر پائے جانے والے جو کوے ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں کوے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مختصر کوا ہوتا ہے، یعنی کہ چھوٹا کوا ہوتا ہے۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پہاڑی کوا تو باقاعدہ بدنما ہوتا ہے۔ پہلے ویسے ہی کوا جو ہوتا ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا، لیکن جو پہاڑی کوے ہوتے ہیں وہ تو باقاعدگی سے جو بدنما ہوتے ہیں، کیونکہ وہ معمولی کوے سے حجم میں زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام کوے سے بڑے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کا جو بدصورتی ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوے کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، جن چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں
دیکھا جائے۔ کوا بے چین رہتا ہے اور جگہ جگہ اڑ کر جاتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ زندگی بے حد مختصر ہے، چنانچہ وہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے اور یہ کو نہیں چاہتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کوے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے، وہ اوپر فضا میں اڑ رہا ہوتا ہے لیکن نیچے اگر کوئی کھانے والی چیز پڑی ہے تو فوراً اس پر جھپٹ پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز وہ اس کی نظروں میں نہیں آتی، کوئی چیز وہ نہیں دیکھتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آگے بتا رہے ہیں کوے بے چین رہتے ہیں، ان کی بے چینی کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ وہ جو ایک جگہ سے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، فوری طور پر وہاں سے اٹھ جاتے ہیں، یعنی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے ہی رہتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوا چونکہ جانتا ہے زندگی مختصر ہے، اس وجہ سے وہ جو یہ اس کی یہ کوشش و خواہش ہے کہ وہ تمام کچھ دیکھ لیں، اور یہ کوشش ہر کسی کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔